حدیث شریف کھولو. اللہ ما دل. اب تقریر میری تو نہیں ہے، میں نے ابھی سید صاحب کے سامنے صرف تمہید بیان کی ہے. تقریر میری شام کو ہوگی. کہاں ہوگی؟ کیکر والے. کیکر والے. یہ جو میں نے ادھوری کہانیاں بیان کی ہے نا، اس کو پورا رات کو کر دوں گا انشاءاللہ. درود سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک بار اور پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. دیکھو بھائی صاحب، یہ حدیث پاک جو ہے میرے رسول کا کلام پاک ہے. اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے جو فرمایا، جاؤ جبرائیل میرے حبیب کو یہ پیغام دو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ او ان اللہ یحب المحسنین. یہ کلام اللہ نے دیا اپنے حبیب کو جبرائیل کے ذریعے سے، اس کو قرآن کہتے ہیں. وہ قرآن ہے، وہ جو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے حبیب کے دل میں اتارا، اس میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، اس کو حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں. جبرائیل کے ذریعے سے پیغام حق ملا، وہ قرآن ہے، اور محبوب نے اپنی زبان حق بیان سے جو کچھ فرمایا وہ حدیث مصطفیٰ ہے. یہ حدیث وہ ہے جس کو ابو بکر نے سنا، عمر فاروق نے سنا، عثمان غنی نے سنا، شیر خدا نے سنا، امام حسنین نے سنا، صحابہ کرام نے سنا، اور اہل مکہ نے سن کے اسلام کی دولت اپنے جسم میں داخل کی. اس خزانے انمول کا نام حدیث مصطفیٰ. آپ کی ہماری خوش قسمتی کہ اپنے یہ دارالعلوم اساتیہ کی برکتیں، کہ میں تو بیت سن 70-72 سے شاید میں آیا تھا مولانا عبدالحق صاحب علیہ رحمہ کی معرفت. تب ہمارے بھائیوں کی زندگی الگ تھی، اور اب الحمدللہ زندگی بالکل بدل گئی ہے. یہ سب علم کی برکت. عالم بن کے آئے، قاری بن کے آئے، قدم قدم پہ مدرسے بنے، مسجدیں بنی، تو آج جدھر جاؤ قال اللہ قال رسول کا نغمہ گونجتا ہے. یہ سب علم کی برکت ہے، اور یہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی روحانیت کا صدقہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، میرے عزیز مولانا خان محمد کی عمر میں برکتیں، اور جتنے ہمارے عالم پنجابی دارالعلوم سے ادھر ادھر سے پڑھ کے یہاں آئے خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے. میں ان کو نصیحت پہلے بھی کرتا اب بھی کرتا ہوں کہ آپ جتنا جھکو گے اللہ اتنی عزت میں 4 چاند لگائے. اگر کچھ بھائی ہمارے سوچے ہم تو نہیں دیگرے میں سرما لگا کر کے پان کھا کے آ جاتی میرے بیٹے جیسے شادی میں جا رہے، یہ عالم کا کردار نہیں ہے. عالم کا کردار یہ ہے کہ سرکار کلا کو کسی نے دیکھا ہمارے غیر مسلمان بھائی نے، تو اس نے کہہ دیا یہ تو چہرہ بالکل کسی دیوتا کا ہی معلوم ہوتا ہے. اسی کو بزرگوں نے کہا ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ دیکھو تو رب کا عشق دل میں پیدا ہو. یہ سرکار کلا کی شکل طیبہ تھی. تو یہ شکلیں اللہ جس پہ کرم کرتا ہے ان کو یہ شکلیں نایاب ملا کرتی. ہم اپنے علماء سے کہیں گے آپ اپنی شکل کو درست کرو، اپنے چہرے پہ داڑیاں رکھو، داڑھی اپنی پوری رکھو. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ باسنی آئیے قاری صاحب کے ساتھ. باسنی میں سید صاحب شاید جاتے کبھی گئے ہوں گے. باسنی میں کوئی آدمی آپ کو کروڑ پتی سے کم بیٹا نہیں ملے گا. لکھ پتی نہیں حاجی صاحب، کروڑ پتی. لوگوں نے کہا یا یہ باسنی کے محل بمبئی کو شرمندہ کر دیں، کلکتے کو شرمندہ کرتے، ان میں کیا کمال ہے. ہمارے کئی نیتا بھی آتے، لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے دودھ کی برکت نہیں ہے، یہ ان کی داڑھی کی برکت. باسنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے صاحب وہ آپ کی طرح چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے اور وہ نمازی بن جاتا ہے. اذان کے بعد آپ دیکھیں گے تو بازار میں آپ کو سناٹا ملے گا اور مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. اگر آپ قاری صاحب کی آواز پہ لبے کہہ کے نماز پڑھیں گے، سید صاحب کی دستبوسی کر کے نماز کا اقرار کریں گے، تو انشاءاللہ گنگا نگر میں گیہوں پیدا نہیں ہوگا، ہیرے پیدا ہوں گے، موتی پیدا ہوں گے. آپ کو میں بتاؤں گا کہ حاجی صاحب کا مفتی صاحب اتنا اناج ہے کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہوں مگر ختم ہی نہیں ہوتا. آپ عشق کرتے تو دیکھو کیا لالا گوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. عشق مصطفیٰ ہوگا تو رب کی رحمتیں جھوم کے آپ کا استقبال کریں گی. آپ نماز پڑھیے، اپنے چہرے کو ہلکا سا اسلامی سانچے میں ڈھالیے. اگر شکل آپ کی محمدی ہے تو شیر محمد سلام نہیں کرے گا، ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی آپ کو سلام کرے گا. میں پہلے کسی جہاز سے آ رہا تھا تو ہمارے اگروال تھے بی جے پی کا، وہ چلے گئے، نیتا تھا جودھپور کا، اس نے مجھے دیکھا تو کھڑے ہو گئے. میں نے کہا ایم پی جی کیسے پہچانا کہ سرکار میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی داڑھی کی مہندی لگی، میں نے بہت آپ کو دیکھا. تو کبھی کبھی داڑھی کام آ جاتی ہے، دنیا سلام کرنے لگتی ہے تو داڑھی رکھو.
ایسا مت کرو، تم داڑھی منڈاؤ گے تو مایاوتی کی اولاد داڑھی رکھے گی، کون داڑھی رکھے گی؟ ارے آج تو مودی کی کمرہ، مودی بھی داڑھی رکھ رہا، حد ہو گئی، اور امت شاہ بھی داڑھی رکھ رہا ہے، ہماری آپ کی داڑھی سے بڑی داڑھی ہے۔ ارے ان کو داڑھی سے، ہمارے مارواڑی میں کہتے تو کتی کو گھاگرے سے کیا تعلق؟ حضرت کتی کو گھاگرے سے کیا تعلق، ان کو داڑھی سے کیا تعلق ہے؟ مگر میرے پیارے ہمیں اشارے کی بولی سمجھنی ہوگی۔ ان کو پتا چلا اس سفید داڑھی میں جو برکت ہے وہ کسی بھی برکت نہیں ہے، جس کو چاہو اس کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ اس لیے مہربانی کر کے اپنے چہرے کو اسلامی بناؤ، محمدی بناؤ۔ آج تھوڑی رکھو گے، کل انشاءاللہ ترقی کر جائے گی، مگر چہرے کو محمدی بناؤ اور نماز کی پابندی کرو۔ پڑھو بیٹی۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمر بن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو جی، یہ حدیث آخری ہے، اس میں اللہ نے ہمیں عمل کا پیغام دیا۔ کس کا پیغام دیا؟ عمل کا، کام کرنے کا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ تمام حدیث کے محدثین راوی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا دو کلمے ہیں۔ کتنے کلمے؟ دو باتیں، اپن کہتے ہیں پنجابی میں، سندھی میں باتیں، دو باتیں ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر بہت آسان ہیں، مگر میزان عدل میں بہت بھاری ہے۔ اگر ہمالیہ پہاڑ ایک طرف رکھ دو اور یہ کلمہ طیبہ دوسری جانب رکھو تو ہمارا ہندوستان کا ہمالیہ ہلکا ہو جائے گا اور کلام مصطفیٰ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی عظمت ہے، پاک ہے رب، اس کی حمد کے ساتھ ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ پاکی بیان کرتے ہیں اس رب کی جو عظمت والا ہے، جس سے بڑی کوئی دنیا میں مخلوق ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی ذات رب کی ہے، وہی تعریف اور حمد کے لائق ہے، وہی عظمت و کبریائی کے لائق ہے۔ ایک حدیث میں اس سے پہلے آیا کہ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ جو یہ کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو میرے آقا نے فرمایا 100 مرتبہ اور آگے پیچھے درود شریف، آپ قاری صاحب سے مولانا سے سیکھ لینا، ہندی میں لکھوا دینا۔ 100 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں گے تو میرے آقا نے فرمایا اس بندے کا گناہ پانی دریا پر جو جھاگ آتا ہے نا، طوفان جھاگ برابر بھی گناہ ہوگا تو کلمے کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حاجی صاحب اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں، ہم فقیر ہیں، ہم کو کمی ہے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں، کس کو معاف کر دے، کیسے معاف کر دے۔ اب آخر اذان ہو گئی؟ ہاں، تو بیٹی جس طریقے سے رب کریم نے آپ کو پروگرام بیٹا پہلے شیڈ کرنا چاہیے تھا، سلیقہ کرو، راتوں سے وقت گزارتے آپ کو علماء کو بولا کہ تقریر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آل رسول کے صدقے میں اپنی بچیوں کو اللہ تعالیٰ سچا عاملہ علی الحدیث بنائے، اور بچیاں جس طرح سے میرے شیخ نے مجھے حدیث پڑھنے کی، پڑھانے کی اور تبلیغ کرنے کی اجازت دی، بیٹی میں آپ کو قاری صاحب کے تبسل سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ حدیث پڑھیں، حدیث پڑھائیں، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بچیوں کو نماز کی، دین کی، پاکی کی، ناپاکی کی باتیں بتائی۔ انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سدھرے گی، تمہاری آخرت بھی سدھرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سید صاحب پہلے دعا کریں گے، کیونکہ بخاری شریف ختم ہونے پر دعا ہوتی ہے، وہ اللہ دعا کریں۔